بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صدقہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج مجھے ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب میں نے اس حدیث پاک کا مطالعہ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میرا دل پریشان ہو گیا، میرے دماغ میں پریشانی سی چھا گئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام امت مسلمہ سوائے چند لوگوں کو نکال کر اس مرض میں مبتلا ہے جس مرض کے متعلق وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ میں بے نمازی، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کے لیے 15 عذاب ہائی لائٹ کیے گئے تھے۔ 15 قسم کے عذاب جو ہیں نا وہ بے نمازی کو دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے ہر مومن مسلمان بہن بھائیوں سے یہ بات کو شیئر کیا جائے تاکہ اللہ پاک کے پاک کلام کے احکامات ہم تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر سکیں۔ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں موت کی سختی نے آن گھیرا، اگر ہمارا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا، تو پھر کوئی معاملہ ہمارے ساتھ پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ جو ہمارے اعمال ہوں گے وہی ہمارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک انسان کو فرشتہ نظر نہیں آتا یا جب تک اس پر موت کی سختی طاری نہیں ہوتی، تب تک انسان کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب موت آ گئی، موت کی سختی آ گئی، اس جہان فانی سے جانے کا ٹائم آ گیا، پھر اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ اور میں کیوں نہ احادیث اور قرآن کا علم خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو درست کر سکیں اور اپنی اس دنیا اور آخرت کی دنیا کو بہتر بنا سکیں۔ تو اب آپ دنیا میں بے نمازی کو 6 عذاب دیے جائیں گے جو متواتر بتائے گئے ہیں، اور 3 عذاب بے نمازی کو موت کے وقت دیے جائیں گے، 3 عذاب بے نمازی کو قبر میں دیے جائیں گے، اور 3 جو عذاب ہیں وہ بے نمازی کو بروز حشر قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ تو ٹوٹل حدیث مبارکہ میں 15 عذاب ہائی لائٹ ہوئے ہیں جو بے نمازی کو دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو عذاب اس دنیا میں بے نمازی کو جو سب سے پہلا عذاب دیا جاتا ہے وہ اس کی عمر سے، اس کی ایج سے، اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تگ و دو میں لگا ہوا ہے، پیسے کما لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بیمار ہو گئے، یعنی کہ ان ٹینشنوں میں وہ پھنس چکا ہے کہ اس کی عمر سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو میں بچہ تھا، ابھی جوان ہو گیا، ابھی بوڑھا ہو گیا، مر گیا، یا کوئی جوانی میں مر گیا، یعنی کہ ایون کہ آپ کسی 100 سال کے بابے سے یا مرد سے بھی بات کریں گے نا تو وہ کہے گا یار پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کدھر چلا گیا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی گزر گئی ہے۔ یعنی کہ پہلا جو عذاب ہے اس کی عمر سے برکت کو اس کی ایج سے اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا اس دنیا میں بے نمازی کو عذاب ملتا ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی اس کی دعا جو وہ کر لے وہ اس کو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو عذاب اس دنیا میں بے نمازی شخص کو دیا جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک شخص بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس دعا کو بھی قبول
نہیں فرماتا اس شخص کے حق میں، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھا عذاب اس دنیا میں بے نمازی کو دیا جاتا ہے، وہ ذلیل و خوار اور رسوا رہتا ہے دنیا میں، وہ کبھی بھی حقیقی جو عزت ہے نا وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ حقیقی عزت وہ ہے جو آپ کسی کے فیس یعنی منہ پر بھی کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی کرتے ہیں، وہ عزت بے نمازی کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور پانچواں جو عذاب ہے نا جو بے نمازی کو دیا جاتا ہے، وہ اس کے چہرے سے جو نیک ہونے کا چمک ہوتی ہے نا، جو نیک ہونے کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اس کے چہرے سے چھین لی جاتی ہے۔ اور جو چھٹا اس کا عذاب ہے نا، وہ اس کی جو دعا کرنے کی صلاحیت ہے نا وہ بالکل بین ہو جاتی ہے، ایون کہ وہ دعا بھی نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ پاک کے گرد دعا کروں کہ اللہ پاک میرے لیے کچھ آسانیاں اور بہتری پیدا کرے۔ اور 6 عذاب دنیا کے آپ نے ملاحظہ فرمائے، سن لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 ایسے عذاب جو اسے موت کے وقت آئیں گے۔ تو سب سے پہلا جو اس کی موت کے وقت، ہر انسان جو بے نمازی ہے اس کی موت کے وقت اگر جو سب سے پہلا عذاب اس پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے۔ وہ کبھی جسے کہتے ہیں بھرے پیٹ نہیں مرتا، وہ ہمیشہ بھوکا مرتا ہے۔ اور دوسرا جو اس پر موت کی سختی کے وقت عذاب آتا ہے وہ پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ پیاس کی شدت اس کے اوپر اس قدر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا پانی یا 7 سمندر کا پانی بھی مجھے پلا دیں گے تو پھر بھی میری پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اس پر اس قدر شدت پیاس کی طاری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو موت کے وقت اس پر سب سے کٹھن عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، یعنی کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بے نمازی کے ساتھ ہونے والے 3 اعمال جو اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم 3 عذاب جو قبر میں اسے دیے جاتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ جب جیسے ہی بے نمازی انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر اس پر آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اس کی قبر کو آگ کے انگاروں میں سے ایک انگارہ بنا دیا جاتا ہے جو کہ مسلسل اسے جلاتی رہتی ہے۔ اور دوسرا جو اس پر عذاب قبر نازل ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر جو ہے نا وہ اسے ایسے اور ایسے قبر کی چاروں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ یہ بے نمازی کے لیے دوسرا بڑا عذاب ہے جو ہر کچھ دیر بعد اسے دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا بے نمازی کا جو قبر میں عذاب ہے وہ اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ایک اژدہا، ایک سانپ سنیک اس پر مسلط کر دیتا ہے جو کہ دن میں 5 بار اسے ڈستا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازوں کے 5 وقت میں وہ اسے ڈستا ہے۔ اور اس کا ڈسنا ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ اسے ڈستا ہے تو انسان کی میت 70 گز زمین میں دھس جاتی ہے، اس قدر اس سانپ کے ڈسنے کی شدت ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو قیامت والے دن 3 عذاب اللہ پاک اسے دے گا اس کے بارے میں۔ اور قیامت والے دن جو اس پر سب سے پہلا عذاب مسلط ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس آدمی کی طرف اس قدر ناراض اور غصے والی آنکھوں میں دیکھے گا کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ اس کے خوف اور ڈر سے ہی پگھل جائے گا، اس کی گرمی سے ہی پگھل جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تانبا ہوتا ہے نا، وہ جسے گرم کیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، تو انسان اللہ کے غصے کی تابش نہ لاتے ہوئے وہ پگھل جائے گا۔ اور دوسرا جو بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا آخرت کے دن
کہ دوزخ کے جو بادل ہوں گے، دوزخ کے جو بادل ہیں وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ بادل اسے گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا وہ دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے بے نمازی کے لیے دوسرا عذاب۔ اور بے نمازی کے لیے تیسرا سب سے جو کٹھن عذاب اللہ پاک قیامت والے دن اس پر نازل کرے گا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑی شدت سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اسے حساب میں ذرا سی بھی معافی نہیں دی جائے گی، اور اس کا حساب بڑی شدت سے لیا جائے گا، سختی سے لیا جائے گا۔ اور اسی کے کانٹیکسٹ میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ سے ایک بڑا ہی نیک پاک بزرگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک نوجوان، جو نوجوان بگڑے ہوئے امیر باپ کے بادشاہ کا لڑکا تھا، وہ اپنے کتے کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ تو وہ اس نیک انسان کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے، او بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کتا افضل ہے کہ آپ افضل ہیں؟ یہ تو میرا کتا ہے، میں تو امیر آدمی ہوں، یہ کتا افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ وہ بابا جی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور بغیر غصہ کیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا تو یقیناً میں بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا تو یقیناً یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو پھر آپ اس دنیا میں اور آخرت میں اور ہر جگہ سرخ روح ہوں گے، اور اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں اور آپ کامل مسلمان ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے ایک کتا، ایک جانور جو آپ سے بھی بہتر ہے۔ برائے مہربانی اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ تمام لوگوں کو یہ نصیحت مل سکے اور ہم تمام لوگ نماز کی طرف راغب ہو کے اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو حدیث پاک اور قرآن کا علم میں متواتر ٹرانسفر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے اور میرے علم میں، دینی علم میں بھی اضافہ ہو۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔